بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ آج کے جرگے میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے ونزویلا کی صورتحال کا، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح آسانی کے ساتھ امریکہ نے وہاں کے صدر اور اس کی اہلیہ کو وہاں سے اٹھا لیا اور کوئی مزاحمت نہ ہو سکی۔ یہ بھی جانیں گے ہم اپنے ایک ماہر سے جو اس خطے سے ہمیں جوائن کریں گے کہ ونزویلا کا مستقبل کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کریں گے اپنے پڑوس میں واقع اسلامی جمہوریہ ایران کا، کہ وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے کیا وجوہات ہیں اور کن نتائج پہ یہ منتج ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر قندیل عباس صاحب نے، جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تہران یونیورسٹی سے، تو اس لیے ایرانی سوسائٹی اور ایرانی سماج کو قریب سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں کی حکومت کا الزام ہے کہ یہ باہر کے سپانسرڈ ہے اور لوگوں کو ورغلایا گیا ہے بیرون ملک سے، جبکہ باقی دنیا کا یہ خیال ہے، مغربی دنیا کا خصوصاً، کہ نہیں یہ انڈیجنس ہے۔ تو کیا ایکچوئل حقیقت ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ ایران میں 47 ایئرز ہو گئے ہیں ریولوشن کو، اور اس 47 ایئرز میں میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جس میں ہمیں عوامی ایک پروٹیسٹ بھی نظر آیا، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے بھی ریسپانس آتا رہا، اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہے ایرانی سوسائٹی کے اندر۔ اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک جینون پروٹیسٹ تھا، عوام کے گریونسز تھے، اور خاص طور پر ابھی جو سنیپ بیک کے نام پہ ایک نیو سینکشنز امپوز ہوئی ہیں ایران کے اوپر، اور اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جو میکسیمم پریشر کی ایک پالیسی ٹرمپ کی طرف سے آئی تھی، امریکہ کی طرف سے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا ویسٹرن کنٹریز نے اور یورپ نے کہ ایران کے اندر امپورٹس اور ایکسپورٹس کو ہم زیرو پہ لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں کہ ریمیٹنسز یعنی زیرو ہو جانا۔ اس کے زیرو ہونے کی پہلے ہی ایک اچھا خاصا پریشر تھا، لیکن جو ابھی ریسنٹ سینکشنز لگی ہیں سنیپ بیک کے نام پر، اس کے بعد ایک سڈن انکریز آیا ہے ایران میں ڈالر کے ریٹ میں، اور اس انکریز کی وجہ سے وہاں کا جو سرمایہ دار ہے، لبرل لوگ جو تھے، ان کو بڑا سخت ایک نقصان ہوا ہے بازار کے اندر۔ یہ لوگ روڈ پر نکلے ہیں۔ تو یہاں ایک پازیٹیو چیز جو نظر آئی ہے وہ یہ کہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے گریونسز جائز ہیں اور اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور جو پزیشکیان ہیں اس وقت ریفارمسٹ ہیں، وہ جبکہ رابر کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہارڈ لائنرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے پزیشکیان کی حکومت کو یہ کہا کہ آپ ان کی جو گریونسز ہیں اس کو ایڈریس کریں۔ لیکن ایرانی حکومت کیا اس پوزیشن میں ہے کہ ان لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کریں؟ دیکھیے، کچھ مس مینجمنٹ ایسی ہے اسٹیٹ کے اندر جس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر اس وقت وہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ ایڈریس ہوں تو کافی چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ ایران کے اختیار سے خارج ہے، کیونکہ جب آپ کا انٹرنیشنل جو بینکنگ سسٹم ہے اس سے آپ کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، ایل سی لیٹر آف کریڈٹ آپ کو کسی دنیا کے بینک میں اوپن نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ایکسپورٹس ہیں نہ کوئی امپورٹس ہیں، اور نہ آپ کی جو سب سے بڑی ایک مین پاور ہے یعنی آئل، اس کو بھی آپ کو صرف بلیک مارکیٹ میں آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایران کی مارکیٹ پہ بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پچھلی یعنی ایک ریگولر سینکشنز سے جو ایران نے سیکھا اور جنگوں سے سیکھا ہے، جو 8 سال کی خاص طور پہ عراق کے ساتھ جنگ تھی، کہ انہوں نے اپنا انڈیجنس بہت زیادہ پوٹینشیل ایکٹیویٹ کر لی ہے، بہت سی ضرورتیں انڈیجنس لیول پہ وہ اپنی پوری کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مس مینجمنٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ جو گریونسز ہیں وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوئے۔ یہاں پر جو سپریم لیڈر کا ایک آیا تھا ایک میسج، وہ یہ تھا کہ جو پراپر پروٹیسٹرز ہیں ان کو تو ایڈریس کیا جائے، لیکن جو بلوائی ہیں یا وائلنٹ پروسیجر یوز کر رہے ہیں، جو وائلیشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر سختی سے نمٹا جائے۔ اس وقت میرا خیال ہے اسٹیٹ کو یہ سیگریگیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ ریئل پروٹیسٹر کون ہے اور ان میں سے وائلنٹ لوگ کون ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مکس ہیں یہ لوگ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سیریس تھریٹ
ایرانی رجیم کے لیے ان لوگوں کا بن سکتا ہے مظاہرین کا، اور کیا کوئی رجیم چینج کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے تھیوریٹیکلی اگر دیکھیں تو ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا، کیونکہ اس طرح کی صورتحال ماضی میں کئی دفعہ پیدا ہوئی اور ایران کامیابی سے اس سے باہر نکل آیا۔ اس کی ریزن اصل یہ ہے کہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنے میں، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور دوسرا اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں انٹیکٹ رہیں اپنی ریولوشنری آئیڈیالوجی کے ساتھ تو ریولوشن کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت تک جو وہاں کا نظام ولایت فقیہ جو بنایا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ انٹیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریولوشن کی آئیڈیالوجی ہے دیٹ از بیسڈ آن اینٹی امریکنزم اور اینٹی امپیریلزم خاص طور پہ، یہ بھی انٹیکٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ان کا نہیں آیا۔ یہ جو دو چیزیں جب تک انٹیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چینج نہیں آ سکتی۔ ہاں ایک بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو کلیم کیا جا رہا ہے پروٹیسٹرز کی طرف سے، اور بعض اوقات ویسٹرن میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ رضا شاہ کے بیٹے کے لیے ایک سپیس کریٹ کی جا رہی ہے۔ یہاں بڑی انٹرسٹنگ صافی صاحب بات یہ ہے کہ کسی بھی دنیا میں جب کوئی چینج آتی ہے، رجیم چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو جو اینٹی اسٹیٹ موومنٹ چلتی ہے اس موومنٹ میں کوئی ایک نام ہوتا ہے کسی موومنٹ کا، اس کی کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ رضا شاہ کے بیٹے جی انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے اور وہ ایکٹیو بھی ہو گئے ہیں، تو وہ فگر نہیں بن سکتے متبادل؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رضا شاہ کا جو بیٹا ہے یہ پچھلے 47 ایئر سے ایران کے اندر تو ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اسی کے اگینسٹ تو ریولوشن آیا تھا سارا۔ اور ایران کے جو 3 گروپس میں نے آپ کو بتایا، وہ سوشلسٹ ہوں، لبرلسٹ ہوں یا اسلامسٹ ہوں، یہ تینوں اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت یعنی پرو رضا شاہ کوئی ایک گروپ یا پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں ایک مضبوط پارٹی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، MKO مجاہدین خالق آرگنائزیشن ہے، جس کی کچھ روٹس ہیں اور وہ کچھ کر سکتی ہے، اور اس کو بیسکلی ویسٹرن کنٹری سپورٹ کر کے یا امریکہ سپورٹ کر کے یہ چاہ رہا ہے کوئی چینج آئے۔ اور چونکہ MKO کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ مسعود رجوی اس کا ایک لیڈر تھا، اور اس کی جو بیگم تھی مریم رجوی، یہ دونوں لیڈ کر رہے تھے۔ مسعود رجوی جب سے عراق سے ان کو شفٹ کیا گیا اس کے بعد سے اس کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، یعنی کہا جاتا ہے شاید اس دوران اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور مریم رجوی کی بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ خبریں تھیں کہ کوما میں ہے یا اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی ایک لیڈرشپ کا ایک کرائسس مجاہدین خالق آرگنائزیشن کو بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک ایکٹیو رول ہمیں گزشتہ 1-2 سالوں سے ایسے نظر آیا کہ جو JCPOA کا ایشو تھا، اس کے بعد ایران کے خلاف کیس مینٹین کیا گیا کہ ایران نیوکلیر وار کی طرف جا رہا ہے، نیوکلیر ویپن کی طرف جا رہا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کے اندر کی جو انٹیلیجنس ہے وہ MKO کے لوگوں نے ان کو پرووائڈ کی۔ اور اسی طرح جو 12 ڈیز کی وار تھی، اس میں جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹ کیا گیا ہے، ان کو ہٹ کرنے میں بھی مجاہدین خالق آرگنائزیشن کے جو سپائز تھے انہوں نے رول پلے کیا، اور خاص طور پہ جو ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ کو مارا گیا تھا اس میں بھی ان کا رول تھا۔ اگر ان کا نام لیا جاتا پھر تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ چلیں ایک اس سارے سسٹم کے اندر ان کا کوئی رول ہے، لیکن رضا شاہ کا مجھے تو جتنا میں جانتا ہوں ایران کو، کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتی کہ وہ ریپلیس کر سکے۔ اچھا، اگر کوئی ایک شخصیت یا منظم فورس پیچھے نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے اور طول پکڑتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک جینون گریونسز ہیں لوگوں کے۔ اس سوسائٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ 5 روپے کی روٹی ملتی تھی، اگر صبح اٹھ کے لوگوں کو وہ 5,000 روپے کی ملنا شروع ہو جائے تو لوگ ظاہرہ پروٹیسٹ تو کریں گے۔ یعنی لوگوں کے گھر کا جو وہ کرنسی ہے اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ وہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہ جینون میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 روپے والی روٹی ایک دم 5 اور پھر 10,000 روپے تک تومان تک چلی گئی ہے۔ تو اس نے لوگوں کو روڈ پہ آنے پہ مجبور کیا۔ جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، ایک انڈا جو ہے وہ اس کا 100 گنا قیمت بڑھ چکی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کی روزمرہ چیزیں بڑھیں گی تو لوگ روڈ پہ آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ وہاں کے سپریم لیڈرز پروٹیسٹرز کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ جینون ان کے گریونسز ہے، اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھی، لیکن اس اسپیس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ وائلنٹ لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے جلاؤ گراؤ کا کام شروع کر دیا ہے۔ ان پہ امید رکھ کہ امریکہ نے جب اس میں انٹروین کیا اور ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس موومنٹ کو ایک بڑی حد تک نقصان بھی پہنچایا ہے،
کیونکہ ایرانیوں کا جو نیشنلزم ہے یہ پچھلے 3000 سال کی میں بات کر رہا ہوں. ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی مظاہرین کے حق میں جی تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ مظاہرین کو نقصان ہوا اور حکومت کو فائدہ ہوا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مظاہرین کو سخت نقصان ہوا کیونکہ مظاہرین کے جینون گریونسز تھے اور ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ایسے لگا ہے کہ سارے کے سارے مظاہرین کو کی پشت پر ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں یا بیرونی طاقتیں کھڑی ہیں، اور جو لوکل پروٹیسٹرز تھے، جینون پروٹیسٹرز تھے، وہ اس وقت واپس گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، اور جو وائلنٹ تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پرو ریولوشن اب گروپس روڈوں پہ آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک آپس میں لڑائی کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جو وائلنٹ پروٹیسٹرز ہیں، کیونکہ سپریم لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سخت پالیسی اپنائی جائے، اور اب انقلاب کے جو حامی لوگ ہیں وہ بھی روڈوں پر نکل آئے ہیں، ایک آپس میں لڑائی کی کیفیت بن گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایران کی حکومت 12 دن گزرنے کے باوجود ان پہ قابو نہ پا سکی؟ میرا خیال ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی وہ ہو نہیں سکی ابھی بڑی حد تک. جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو سورسز ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ویسٹرن ہوتے ہیں، اور ویسٹرن سورسز تو اس کو ہوا دے رہے ہیں، لیکن جو ایران کے انٹرنل سورسز سے میں نے خبریں لی ہیں وہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو وائلنٹ پروٹیسٹرز تھے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں، لیکن اب جو پرو ریولوشن لوگ باہر نکلے ہیں ان کی وجہ سے کچھ ایک جگہوں پہ ہمیں ایک آپس میں کنفلکٹ کی صورتحال نظر آتی ہے. لیکن میں نے جیسے آپ پہلے عرض کیا کہ ٹرمپ صاحب کا جتنے بیانات آ رہے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز کے آ رہے ہیں، اس نے ایرانی نیشن کو مزید انٹیگریٹ کر دیا، اور مزید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی جو اینٹی ریولوشن بھی تھے وہ اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ فرض کریں اسلامی حکومت کو اٹھا کے کہیں اسرائیل یا امریکہ کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں چند مہینے پہلے ہی ہمیں وہ وقت نہیں بھولا کہ جب انہوں نے آ کے ہمارے عام عوام کے اوپر بمباری کی اور 12 روزہ جنگ کے اندر عام عوام کو مار کے گئے. تو کیسے آج ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ آج آ کے وہ ہمارے حق میں کوئی بات کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بات کا کتنا خطرہ موجود ہے کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسرائیل یا امریکہ حملہ کر دے ایران پہ؟ یہ چانس بالکل موجود ہے، اور وہ بالکل میرا خیال ہے اس میں تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دنیا کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا 12 روزہ جنگ میں کہ 2 نیوکلیر پاورز نے مل کر ایک نان نیوکلیر پاور کے اوپر اٹیک کیا اور وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی، یعنی ان کو شکست ہوئی. ابھی ان کو یہ پتہ ہے کہ ایران کی جو میزائل پاور ہے، ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، ملٹری پاور ہے، وہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اور اس دفعہ چونکہ ایران کو وہ 12 ڈے وار کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ریٹیلیشن بہت ہیوی ہوگی. اب وہ اس کو اسیس کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ عوام نکلیں گی، یہ وہی ایکسپیکٹیشن ہے جو 12 روزہ جنگ کے دوران بھی ان کو تھی. یعنی پہلے 3 دنوں کے اندر انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ تمام ایلیمینیٹ کر دی تھی، اس کے باوجود لوگ روڈوں پہ نہیں نکلے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اسرائیل کے اوپر اچھی خاصی بمباری ہوئی، امریکہ کی جو العدید جو ایئر بیس تھا اس کے اوپر ہوئی. اب ایران کی تو تیاری جو ہمیں اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 2 سے 5,000 میزائل ایک ساتھ فائر کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، لیکن پہلی سٹیپ پہ یہ. تو امریکہ کے پورے ریجن میں اڈے موجود ہیں عرب کنٹریز کے اندر، اور اسرائیل کا تو سائز آپ کو پتہ ہے کتنا ہے. تو ان کو یہ ضرور ایک اسیس کرنا پڑے گا کہ ان کیس اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو ایران ریٹیلیشن کرتا ہے، بے شک وہ سیکنڈ سٹرائک ہو تو نتائج کیا ہوں گے. انٹرنیٹ کی بندش کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مظاہرین کی طاقت بڑھ رہی ہے اور حکومت گھبرا گئی ہے، اس لیے انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا گیا؟ یہ کہنا چاہیے، لیکن اصل میں جو ایران کا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ ایک میڈیا بمبارمنٹ ایران کے خلاف ہو رہی ہے، اور لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے لیے ویسٹرن سورسز نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہزاروں سوشل میڈیا ویب سائٹس اور ہزاروں پرشین کے چینلز
وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ بس ابھی گئی حکومت گئی. یعنی یہاں ایسی جھوٹی خبریں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ پزیشکین کے بارے میں خبریں چل رہی تھیں کہ جی وہ تو فرانس پہنچ چکے ہیں بھاگ کے, اور سپریم لیڈر کے بارے میں ایک فیک نیوز چلی تھی کہ وہ شاید ماسکو کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, لوگوں کے صرف معاشی مسائل ہیں یا کہ کچھ معاشرتی پابندیوں سے بھی کچھ لوگ تنگ ہیں؟ معاشرتی مسائل ہیں, بالکل ہیں, اور اس کو میرا خیال ہے کہ جو دیکھیں ریولوشن کی جو تھیوریٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کو پریس کیا جاتا ہے لیکن ایک جگہ پہ آ کر اس کو ریلیز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ اس بیلون کو اگر پریس کیا جائے تو بلاسٹ کر جاتا ہے. تو ایران نے صحیح ٹائم پہ وہ ریلیز بھی کر دیا. یعنی اگر آپ کو 5 سال پہلے جو کوئی بندہ ایران گیا ہو, اس نے دیکھا ہو تو وہاں بڑی سخت قسم کے رولز تھے, پابندیاں تھیں. اور جب ایران انقلاب کے شروع کے دن تھے کہ کوئی بندہ اگر ہاف سلیوز بھی پہنتا تھا, نوجوان بھی, تو اس کے خلاف بھی اقدامات ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ تہران میں جائیں تو آپ کو ویسٹرن ڈریس میں بھی لوگ مل جاتے ہیں, بغیر حجاب کے بھی لوگ مل جاتے ہیں. یہ ریلیز کر دیا, یعنی پارلیمنٹ نے ایسا ایک سپیس دے دی ہے. اور یہ سپیس دینے کی وجہ ہے میرا خیال ہے کہ آپ اگر پیٹرن دیکھیں ایران کے اندر, ہمیں ایک دفعہ ہارڈ لائنرز نظر آتے ہیں حکومت بناتے ہیں, دوسری دفعہ ریفارمسٹ نظر آتے ہیں. اور پھر جب بھی جیسے مہسا امینی کا ایک کیس آیا تھا, اس میں پروٹیسٹ ہوئے تھے, تو کوئی بڑا کام نہیں ہوا تھا. پروٹیسٹ ہوئے, لوگوں کے پروٹیسٹ کو ایڈریس کیا گیا, اس کے بعد دوبارہ ڈائی ڈاؤن ہو گئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل یا فارن انٹرونشن نہ ہوئی تو ایران اس کو ڈائی ڈاؤن کر دے گا. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ ایران کے اوپر جس قدر اقتصادی دباؤ ہے, جس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں, ایک یورپین ملک کے تھنک ٹینک نے مجھے بتایا تھا کہ جی اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک ریسرچ گروپ ایران بھیجا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ جس طرح کی سینکشنز ایران کے اوپر لگی ہیں گزشتہ 45 سال میں, 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 45 سال سے وہ ان کو فیس کر رہا ہے. اگر ایسی ہمارے اوپر ایک مغربی ملک کے اوپر لگتی تو کیا ہوتا؟ تو اس تھنک ٹینک کی فائنل کنکلوژن یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 4 مہینے سروائیو کر سکتے, اس کے بعد ہم سروائیول نہیں تھا. اگر ایران نے سروائیو کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پالیسی تھی کہ وہ سپیس دیتے رہے عوام کو بھی اور اپنے انڈیجنس پوٹینشیل کو بھی ایکٹیویٹ کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو وینزویلا اور بنگلہ دیش کا تذکرہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے وینزویلا کی صورتحال کی, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر صفی اللہ نے ساؤ پولو سے. براہ راست ان کو انفارمیشن بہت ساری حاصل ہے, تو ان سے جانتے ہیں کہ وینزویلا میں کیا ہوا. بیرسٹر صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ امریکہ نے آپریشن کیسے کیا, کیسے انہوں نے آ کے ایک ملک کے صدر اور اس کے اہلیہ کو اٹھا کے وہ لے گئے؟ جی سلیم صاحب, دیکھیں جب امریکہ کوئی بھی آپریشن کرتا ہے تو اس آپریشن سے عام طور کے اوپر اس سے پہلے CIA کسی بھی ملک کے اندر چلی جاتی ہے, اور وینزویلا میں اس بار کوئی ایکسیپشن نہیں تھی. انہوں نے سب سے پہلے ادھر جا کر وینزویلا کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو جینگ کیا ہوا تھا. کوئی بھی وینزویلا کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کر رہا تھا. رات کو پوری وینزویلا کی بجلی کاٹی گئی, بجلی نہیں تھی, کوئی کسی قسم کا سلسلہ نہیں تھا. مگر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وینزویلا کی جو فوج ہے اور وینزویلا کی جو ڈیفنس منسٹری ہے, اس کے اندر کے کئی لوگ خریدے گئے ہوں گے یا ان کو پریشر کیا ہوگا, یا میں نہیں جانتا کہ کس طریقے سے انہوں نے کس کے ساتھ کیا کیا. مگر نکولس مڈورو کی لوکیشن ایک بہت ہی خفیہ لوکیشن تھی. بہت ہی کم لوگوں کو پتا تھا, اور بہت ہی کسی رازدار بندے کو پتا تھا کہ وہ اس وقت کے جو لوکیٹڈ ہے کسی بنکر میں. تو جب امریکہ نے یہ آپریشن کیا تو ظاہری بات ہے ان کو یہ تمام کی تمام انٹیلیجنس موجود تھی جس بیس کے اوپر انہوں نے وہ اندر آئے ہیں. اور وہ یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ وہ کس طریقے سے آئے ہیں. یہ کافی عرصے سے امریکہ کا امریکی نیوی کا اور امریکی ایئر فورس کا ایک بلڈ اپ جو وینزویلا کے پاس جو اس کا ساحل ہے اس کے اوپر تھا. یہ کہنا نامناسب نہیں ہوگا کہ تقریباً 1/4 امریکن نیوی وینزویلا کے ساحل کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. پچھلے چند مہینوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس لیے کھڑی ہوئی ہے کیونکہ وینزویلا سے منشیات آ رہی ہیں اور امریکہ نے وہ منشیات روکنی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے چند کشتیاں جو ہیں وہ بھی گرائیں. مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن ہونے والا ہے جس کے لیے ان کو اپنی تمام ایئر فورس اور اپنی ایک نیوی کی ضرورت ہے.
اور جو وینیزویلا کے اوپر پریشر تھا تب بھی اور جو کہ ابھی بھی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وینیزویلا نے کسی بھی طریقے سے ریزسٹ کیا تو پوری امریکی فوج وینیزویلا کے اوپر چڑھ دوڑے گی. اور یہ اس بات کی تو کم از کم خیر تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کسی بھی جنگ میں کامیاب ہو بعد میں یا نہ ہو، مگر جب پہلا حملہ کرتا ہے امریکہ تو وہ عام طور پہ کامیابی سے کرتا ہے. تو وینیزویلا کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بات بتائی وہ یہ تھا کہ 2 حملے تیار تھے. پہلا حملہ کیا، پہلا حملہ کامیاب ہو گیا. اگر پہلا حملہ کامیاب نہ ہوتا تو اس کے بعد ایک دوسرا حملہ، اس سے بھی زیادہ بڑا حملہ امریکہ نے تیار کیا ہوا تھا، جس کے انہوں نے پورے پورے کراکس پہ بومبنگ کرنی تھی. اور یہ بات بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میڈیا نہیں بتا رہا، مگر ادھر وینیزویلا میں سے کافی امیجز وغیرہ آ رہی ہیں، وہ یہ کہ پوری رات وینیزویلا کے اوپر بمباری بھی ہوئی ہے اور کئی 100 لوگ وینیزویلا میں مارے گئے ہیں. اور یہ بمباری میں اس میں سویلین علاقے بھی مارے گئے ہیں، اس میں سویلین علاقوں پہ بھی حملہ ہوا ہے اور فوجی انسٹالیشنز کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. اچھا، آپ جو بتا رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ پہلے سے صدر مادورو اور باقی وینزویلین کو یہ اندازہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے حملہ ہوگا، تو پھر ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کے لیے اس نے فوج تیار نہیں کی تھی؟ دیکھیں فوج تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ فوج تو تیار تھی. جو بات میں پھر سے ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ جو بات اہم ہے کرنا وہ یہ کہ امریکہ کبھی بھی ایسے اٹیک نہیں کرتا جب انہوں نے پوری پوری آن گراؤنڈ تیاری نہ کی ہو. آن گراؤنڈ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ کے اوپر سی آئی آپریٹیوز ڈالے ہوئے تھے. وہ لوگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے کام کرنا ہے، کس کس چیز کو روکنا ہے. اور یہ آپریشن، آج کا آپریشن آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ آج کا آپریشن نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں کا آپریشن ہے. اور اسی وجہ سے جو نکولس مڈورو تھے وہ خفیہ مقام کے اوپر تھے، چھپے ہوئے تھے ایک بنکر کے اندر، اور ان کے ساتھ اہلیہ بھی اور باقی بھی جو گورنمنٹ کے اہم لوگ تھے. مگر اسی وجہ سے ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو وینیزویلن حکومت ہے وہ شاید اس وقت جس طرح ہے وہ شاید نہ رہ سکے. اس کو ایونچولی ٹاپل کر دے گی یا تو اپوزیشن یا پھر کوئی اور پارٹی آگے. کیونکہ ہم یہ اس وقت وینیزویلا کے اندر یہ ایک عام بات ہے کہ وینیزویلا کے اندر کافی لوگوں نے وینیزویلا کی حکومت کو کسی طریقے سے دھوکہ دیا ہے. اچھا، ابھی جو نائب صدر نے زمام کار سنبھالے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیسی ہے، اور خود وینزویلا میں ان کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ بہت ہی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. جو آپ کو امریکہ اس وقت خبر دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ انہوں نے نائب صدر کے ساتھ کوئی ڈیل کر دی ہے. مگر وینیزویلا میں بالکل اس وقت ایک مختلف رویہ چل رہا ہے. اور وینیزویلا میں یہ بات بالکل کلیئرلی ہو رہی ہے کہ نائب صدر اس وقت روڈریگز کھڑی ہوئی ہیں اور وہ مدورو کا پلان ہی لے کر آگے چل رہی ہیں. اب یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے. امریکہ چاہ یہ رہا تھا کہ جنگ کرے گا، ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا، راتوں رات بمباری ہوگی، کراکس کے اندر کئی 100 لوگ مارے جائیں گے. اگلے دن جب وینیزویلا سے اٹھیں گے تو ایک بہت اچھا موقع ہوگا رجیم چینج کے لیے. اور امریکہ نے یہ بھی بات کہنا اہم ہے کہ کبھی نکولس مدورو کو صدر مانا بھی نہیں تھا. وہ تو ایک اور صدر کو پہلے سے ہی لے کر آئے ہوئے تھے جس کا نام ہے ماریا مچادو. اور وہ اس خاتون کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خاتون بنے گی اب وینیزویلا کی صدر. مختلف یورپی ممالک، مختلف امریکن الائز اور امریکہ خود ماریا مچادو یا پھر اسی کی پارٹی کے مختلف لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے. اور وہ انہوں نے اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا تھا ایز لیجٹیمیٹ صدر. جب یہ آپریشن ہوا تو ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وینیزویلا ہل جائے گا، حکومت ہل جائے گی، حکومت کے اندر ڈیفیکشنز ہوں گی، لوگ آہستہ آہستہ دوسری پارٹی کی طرف جائیں گے اور ایک نئی حکومت بن جائے گی. وہ بالکل بھی نہیں ہوا. الٹا ہوا یہ کہ صبح کو وینیزویلنز نکلے ہیں اور انہوں نے، جو میں آپ کو اب آن گراؤنڈ بات بتا رہا ہوں، کہ وینیزویلا میں لاکھوں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. اور یہ عام لوگ تھے. مختلف لوگوں کو لگا کہ ان کے اوپر ایک حملہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت اجاگر ہوئی ہے، اور انہوں نے حکومت کو ایک اوور ویلمنگ سپورٹ دی ہے. اس سپورٹ کی وجہ سے جو آپ کی سب وائس پریزیڈنٹ ہیں جو کہ آپ صدر کا عہدہ لے چکی ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم ابھی تک نکولس مدورو کو صدر مانتے ہیں، انہیں کی پالیسیز فالو ہوں گی، کسی قسم کا چینج نہیں آئے گا. اب خبر وینیزویلا کی طرف سے یہی آ رہی ہے کہ وینیزویلا امریکہ کے ساتھ جنگ کرے گا. امریکہ کی طرف سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وینیزویلا ان کو تیل دے گا. مگر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی تیل کی ڈیل ہوئی نہیں ہے. اور امریکہ جب کہہ رہا ہے کہ وینیزویلا اس کو تیل دے گا تو یہ اس تیل کی بات ہو رہی ہے جو کہ امریکہ پہلے سے ہی قبضہ کر چکا ہے ان کے آئل ٹینکرز کا، جو کہ ساحلوں کے اوپر تھے.
ابھی تک ایک امریکن فوجی وینیزویلا کے اندر نہیں آیا اور اس وقت تک وینیزویلا کا 1 انچ جو ہے وہ بھی امریکہ نے لیا نہیں ہے. مگر بات ابھی تک لگاتار امریکہ کی طرف سے دھمکیاں چل رہی ہیں. میں پھر سے یہ بات کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر وینیزویلا نے امریکن کمپنیوں کو تیلوں کے ٹھیکے نہ دیے تو پھر وینیزویلا کے اوپر ایک اس سے بھی بڑی جنگ ہوگی. اور یہ کل بھی بات کی ہے، پرسوں بھی بات کی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اگر وینیزویلا اپنا تیل ان کو نہیں دیتا تو امریکہ کو پھر حملہ کرنا پڑے گا. اور یہ بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جو امریکن کمپنیاں ہیں وہی اب آگ کے وینیزویلا کو چلائیں گی. اچھا یہ بیرسٹر سب سے صاحب، اہم بات ہے سمجھ. پریزیڈنٹ مادورو کی اپوزیشن تھی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب تھے، ان کے بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا تھا. تو اس سارے معاملے کو اپوزیشن نے کس طرح رسپونڈ کیا ہے؟ جی اپوزیشن تو سلیم صاحب بہت خوش ہے. اپوزیشن نے تو کئی اعلان کیے ہیں کہ یہ اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی. اپوزیشن تو اس وقت ابھی بھی ایکٹیولی دعوت دے رہی ہے امریکن فوج کو، اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور آ کے حملہ کریں، قابض ہو جائیں. جو اپوزیشن لیڈر ہیں ماریا مچادو، وہ ان کو آپ جانتے ہوں گے کہ عالمی پیس پرائز بھی ملا تھا، نوبیل ایوارڈ بھی ان کو ملا تھا. نوبیل ایوارڈ انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو نوبیل ایوارڈ ہے وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں پیش کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہی آ کے اس وقت ہمارے ملک کو سنبھالیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، وہ اس وقت وینیزویلا کے گورنر بنیں گے. جس طریقے سے وہ کولونیل رول ہوا کرتا تھا، اسی قسم کی ایک اسٹریٹجی آ رہی ہے کہ مارکو روبیو وینیزویلا کو دیکھیں گے. اور اس بات کے اوپر بھی اس کا بہت خیر مقدم کی اپوزیشن ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل مارکو روبیو صاحب آئیں اور آ کے ہمارے ملک کو سنبھالیں. تو اپوزیشن کی طرف سے تو بہت زیادہ ایک اوور ویلمنگ سپورٹ ہے یو ایس اے. اچھا، امریکہ الزام لگا رہا تھا مادورو کی حکومت پہ منشیات کی اسمگلنگ کا، تو امریکہ کے اس الزام میں کتنا وزن ہے؟ کیا واقعی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی ان کی حکومت؟ امریکہ میں خود فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ایک بالکل مختلف نوعیت کی منشیات بن رہی ہیں. ان کا نام ہے فینٹنل. فینٹنل کی کوئی فیکٹری وینیزویلا میں نہیں ہے. وینیزویلا فینٹنل نہیں بناتا. وینیزویلا میں کوکین بنائی جاتی ہے مگر فینٹنل نہیں بنائی جاتی. جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فینٹنل نامی ڈرگ جو کہ امریکہ میں اس وقت ایک بہت ہی سوسائٹی میں رائج ہو چکی ہے، اور کافی امریکی استعمال کر کے اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں. ایک بات یہ آتی ہے کہ فینٹنل وینیزویلا دے رہا تھا. جو اس ساری بات میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وینیزویلا میں فینٹنل کی پروڈکشن ہے ہی نہیں. مگر یہ اب بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ الزام تھا، اور یہ آپ کو اس بات کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں کل ہی مل گیا جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. تو الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ ایک کارٹیل ہے جس کا نام ہے کارٹیل آف سنس. بیسیکلی یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے کارٹیل دو سولس. تو کل سی آئی اے نے خود، جس نے اس کو انڈائٹ کیا نیو یارک کی کورٹ کے اندر، انہوں نے وہ چارج ڈراپ کر دیا ہے مدورو کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی کارٹیل کا حصہ نہیں تھے. آپ پہلے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی کرمنل آرگنائزیشن ہے جس کو ہیڈ کریں مدورو. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اور ان کی اہلیہ خود ہی 2 لوگ مل کے منشیات پرووائڈ کر رہے تھے. اب چارج ہی چینج ہو چکا ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی گہری نظر ہے اس خطے پہ، کہ امریکہ کا اصل مقصد کیا تھا وینزویلا کو بے قبضہ کرنے کا؟ دیکھیں، مجھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات بالکل کلیئرلی خود بتائی ہے کہ ان کو تیل چاہیے. یہ روزانہ بات ہوئی ہے. مارکو روبیو نے کل یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک ملک ہے جو کہ اتنا زیادہ تیل بنا رہا ہے اور وہ تیل امریکہ استعمال نہیں کر سکتا تو امریکہ اس پہ جنگ کرے گا. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات بالکل کلیئرلی کہی ہے کہ ایشو ڈرگز کا نہیں تھا. ایشو یہ ان کی اپنی سپیچز میں ہے، ایشو ڈرگز کا نہیں تھا، ایشو تیل کا تھا. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تیل، اور امریکہ تو اب کہہ رہا ہے کہ یہ تیل ہمارا ہے. جس طرح وہ گرین لینڈ کے بارے میں بات کر رہا ہے ابھی کہ یہ پورا خطہ ہمارا ہے اور اس کے اندر جو ذخائر ہیں وہ ہمارے ہیں. تو وینیزویلا کے بارے میں تو اس وقت کھل کے بات آ رہی ہے. اچھا، خطے کے کون سے ممالک ہیں کہ جو خطرہ محسوس کر رہے ہیں امریکہ سے، یا جن کے بارے میں امریکہ نے اپنے عزائم ظاہر کر دیے ہیں کہ وہ اس کو بھی اس طرح وینزویلا کی طرح قبضے میں لا سکتا ہے؟ جی، یہ جیسے ہی یہ نکولس مڈورو کو جب اغوا کیا گیا، اس سے اگلے دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے میکسیکو کے اوپر.
انہوں نے کہا کہ میکسیکو کی جو صدر ہیں شائن بوم، وہ ہمارے ساتھ اچھی ہیں مگر وہ منشیات کو نہیں روک سک رہی اور اس لیے ہمیں ان کے اوپر بھی حملہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے پھر اگلے دن کہا کہ کیوبا کے اوپر ہم حملہ کریں گے کیونکہ کیوبا بھی منشیات کا کام کر رہا ہے، اور کیوبا میں بھی ہم اسی طریقے سے اپنی مرضی کا بندہ لے کر آئیں گے، ان کو بھی اغوا کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کولمبیا پہ حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کولمبیا کے ساتھ بھی ہم وہی حشر کریں گے جو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ یہ 3 ممالک خطے کے ہیں جو کہ انہوں نے پہلے دن بتائے۔ پھر اس سے اگلے دن انہوں نے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم گرین لینڈ کے اوپر حملہ کریں گے، جو کہ شمالی امریکہ میں نہیں ہے، جنوبی امریکہ میں نہیں ہے مگر شمال کے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر انہوں نے گرین لینڈ کی بات کی۔ اس کے علاوہ گرین لینڈ کے علاوہ جو یہ تمام علاقے ہیں، اس کے علاوہ ایکواڈور، سلوادور، 2-3 اور ادھر ممالک ہیں جن کے اوپر پہلے سے ہی امریکی کمپنیوں کی نظر ہے۔ اور یہ بات بھی کہنا اہم ہے کہ وینزویلا سے پہلے امریکہ اسی طریقے سے قبضہ کر چکا تھا پیناما پہ۔ اب پیناما پہ بھی کیا ہوا تھا کہ پیناما نے اپنا ایک جو پیناما کنال ہے اس کا ٹھیکہ ایک چائنیز کمپنی کو دیا تھا۔ اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ کسی بھی چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس جگہ کا ٹھیکہ صرف امریکن کمپنیز کو ملے گا، اور اگر آپ نے امریکن کمپنی کو نہیں دیا تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو اس لیے جو چائنیز کمپنی جس نے 6 ارب ڈالر انویسٹ کرنے تھے پیناما میں، ان کو نکلنا پڑا، اور یہ جو سارا کا سارا جو پیناما کنال ہے وہ امریکہ نے تقریباً 6 ارب ڈالر کی جو ڈیل ہے وہ تقریباً 1 ارب ڈالر میں دے دی۔ بہت شکریہ اور ادھر بیرسٹر صفی اللہ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا تذکرہ کریں گے۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں تذکرہ ہوگا بنگلہ دیش کا، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں بنگلہ دیش ہی سے ممتاز بنگلہ دیشی صحافی ماہد عمران صاحب۔ تھینک یو سو مچ مجھے یہاں بلانے کے لیے، میں بہت خوش ہوں۔ ماہد عمران صاحب، الیکشن Yes. کی تیاریاں کس طرح جاری ہیں اور کس پارٹی کا پلڑا باری نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس وقت الیکشن جو ہے یہ فل اینڈ فائنل جو کیا کہے سو فائنلائز ہو گئی ہے۔ 12 فیبروری اگر سب ٹھیک رہے تو 12 فیبروری اسی دن ہی ہوگا۔ اور ایک چیز اس وقت بہت توڑ زور چل رہا ہے، بہت سارے نیا پارٹی آیا ہے، اور اگر اس وقت میں کہوں کہ سب سے زیادہ ہیویٹ اور مورلس میں ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو ہے، جس کے فاؤنڈر تھے فارمر ہمارا کمانڈر ان چیف میجر جنرل ضیاء الرحمان، اس کا جو پارٹی تھے وہی اس وقت لیڈ میں ہے۔ اور اس وقت اور ایک پارٹی جو ہم سوچ رہے ہیں، زیوم کر رہے ہیں، جو اس وقت بہت ترقی کی ہے، وہ اس وقت بہت لیڈ میں آیا ہے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ اور جماعت اسلامی کے ساتھ کوalition کی ہے جس نیا ایک پارٹی جو پچھلی گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کی، مطلب ہٹا کر یہ آئی، جو اسٹوڈنٹ اور جو ہمارا جو عام عوام کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر جو اپرائزنگ لیڈ کی، نیشنل سٹیزن پارٹی، ان دونوں کے ساتھ جو کوalition وہ بھی کافی اسٹرانگ ہے۔ سو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی آ سکتا ہے، مگر اس وقت جو سب سے زیادہ ہیوی ویٹ پارٹی جو ہے وہ بی این پی ہے۔ اور اب تو جانتے ہیں بی این پی کے ایکٹنگ چیئرمین اس وقت ہے طارق رحمان، ہم اس کو طارق ضیاء کہہ بلاتے ہیں۔ سو اس وقت وہ دیش میں ہے۔ اچھا، حسینہ واجد کی پارٹی بھی کیا انتخابات میں حصہ لے رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس وقت تو نہیں، اس کا چانسز بہت کیا 0 چانسز ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہا ہے کہ اس پارٹی کو بین کر دے۔ اور ایک چیز اور جو پہلے میں کہوں گا کہ عوامی لیگ جو ہے، آج سے 20 سال پہلے ایک چوائس تھی، وہ ہے ریفارمیشن کی، سنسکار کی۔ وہ بات کسی پارٹی نے نہیں مانی، سو اسی لیے جو کیا وہ ہوا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہندوستان کے بارے میں اتنا غصہ اور ناراضگی کیوں ہے؟ دیکھیے یہ کیا کہوں، یہ ایک مکس ری ایکشن ہے۔ وہاں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہر وقت ہر چیز پہ دخل اندازی کرتے تھے، انٹرفیئر کرتے تھے، مگر اس سے بھی بڑا سچائی یہ ہے کہ اس کے لیے جتنی ہی ہندوستان یا ہندوستان والوں رسپانسبل ہے، اس سے بھی زیادہ رسپانسبل ہمارا ہی ہے۔
क्योंकि हम हमारा अंदर कोई इंटेग्रेशन नहीं थे, हम जो मन चाहे हमारा मन मर्जियाँ के करते थे, और यहाँ जो करप्शन हो रहे थे यहाँ की अहम हिस्सा भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियंस के थे। इसे हिंदुस्तान वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं थे। वो लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान वालों ने इन चीजों के इन्फ्लुएंस की। तो और एक चीज और एक अहम बात थी कि हिंदुस्तान के ब्लाइंड सपोर्ट थे अवामी लीग के ऊपर, इसीलिए लोगों के पास अवामी लीग और हिंदुस्तान दोनों ही एक ही चीज। और एक चीज मैं कहूँ कि सच्चाई ये है कि हमारा सबसे बड़ा नेबर कंट्री तो हिंदुस्तान है। सो हिंदुस्तान के सिवा क्या कहूँ, हम तो उन लोगों से दोस्ती या अमन चाहते हैं, उन लोगों भी हमारे साथ दोस्ती अमन चाहते हैं, मगर कुछ गहरे शर्त पर। जो शर्त होगा क्या कहूँ, वो लोग हमारा मास्टर बनेंगे और हम उन लोगों के सबऑर्डिनेट बनकर रहेंगे। ये तो नहीं हो सकती दोस्ती जो है, ये वाइस वर्सा होता है। ये दोनों की आपस में जो एक चीज कहूँ कि जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी दोस्ती होता है। अगर मैं कहूँ मैं तुमसे बड़ा हूं तो मैं मुझे शर्त मानना होगा, तो इस वक्त तो दोस्ती नहीं होगी। सो हिंदुस्तान, एक चीज कहूँ कि दिल्ली ये हमारे ऊपर सबसे हर वक्त हमारे ऊपर जो कहूँ कि हम मास्टर बनने रहने का कोशिश करते हैं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने ना जाने का फैसला किया है, तो क्या ये फैसला अटल है? बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान में नहीं खेलेगी? अभी तो इसीलिए उन लोगों ने कुछ शर्तें दी है कि हिंदुस्तान में नहीं खेलेगा। अगर ठीक है, अगर हिंदुस्तान में नहीं खेलेगा तो आखिर में लूजर होगा, आखिर बांग्लादेश क्रिकेट टीम इसके लिए लूजर होगा। अभी तक वे फाइनलाइज कुछ नहीं किए, उन लोगों ने फाइनलाइज कुछ नहीं की। मैं समझता हूँ कि आखिर में कोई एक निगोशिएशन होकर वो लोग जरूर खेलेंगे। ये मेरा राय है, ये मेरा ओपिनियन है। माहिर इमरान साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसके साथ ही जरगे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सलीम साफ़ी और जरगे की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।